السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق اللہ العظیم۔ سیرت طیبہ سے انسان کی عمر کے مطابق جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات عطا فرمائیں، ان کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں سے ہو رہا تھا الحمدللہ۔ بچپن میں کیا ہمیں سیرت طیبہ سے رہنمائی ملتی ہے، بچے ذرا بڑے ہو جائیں، 7-8 سال 10 سال کی عمر کے ہو جائیں، نوعمری کو پہنچیں، اس کے لیے سورہ لقمان کے حوالے سے بہت تفصیل سے وہ اصول ہمارے سامنے آئے جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں سے سکھائے۔ آج کی نشست میں جب انسان کے بچے بچیاں نوجوانی کی زندگی میں قدم رکھتی ہیں، شعور پختہ ہو جاتا ہے ایک حد تک، اور پھر ان کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے، سوچوں میں تبدیلی آتی ہے، قوتوں میں تبدیلی آتی ہے، ان کے اندر غصے کی طاقت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے اندر منمانی بھی پیدا ہو جاتی ہے، میری مرضی پوری ہونی چاہیے، میری رائے کا احترام ہونا چاہیے، بہت اچھی باتیں ہیں۔ ماں باپ میرے کہنے اور سوچ کے مطابق چلیں، جیسے ہم نوجوان چاہتے ہیں ویسے ہم اس پر عمل کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی گھر کے اندر، اسی خاندان کے اندر جہاں بچے 15 سال 16 سال رہے ہیں، اور اسی خاندان کے اندر کے جو بزرگ ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس فاصلے کو ہم لوگ جنریشن گیپ کہتے ہیں، 2 نسلوں کے درمیان فاصلہ۔ بعض لوگ صرف اس جنریشن گیپ کو نام لے کر کہ جی یہ تو ایک قدرتی ہوتی ہے بات، اور 2 نسلوں کے درمیان اس طرح فاصلہ ہوتا ہے، نوجوان معاشرے کے بزرگ بوڑھے بندوں کو پسند نہیں کرتے، بوڑھے ماں باپ کو پسند نہیں کرتے، ماں باپ ان نوجوانوں کو پسند نہیں کرتے، کسی ولیمے میں چلے جائیں، دعوت میں چلے جائیں، عزیز و اقارب کے ہاں چلے جائیں، نوجوان بزرگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بزرگ نوجوانوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی بھی اپنی سوچ ہے، بزرگوں کی بھی، کہ یہ نوجوان نسل بالکل بیکار ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اور جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ماں باپ قدیم زمانے کے بزرگ لوگ ہیں، ان کی اپنی سوچیں ہیں، ہم نے اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارنی۔ یہ وہ لمحات آتے ہیں کہ جہاں انسان کے رویے ماں باپ سے تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، اس نے قرآن مجید میں ہمیں کچھ اصول سکھائے ہیں۔ اللہ کو معلوم کہ یہ جب جوان ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، نفسیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، سوچ کے اعتبار سے، رویوں کے اعتبار سے، خواہشات اور آرزوؤں کے اعتبار سے۔ لیکن یہ جو ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے معاشرے، خاص طور پر خاندانوں کے اندر، یہ جو 2 نسلوں کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ ہے، اس کو کیسے کم کریں؟ اس کی سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے
کہ اللہ رب العزت نے بزرگوں کا مزاج کچھ اور بنایا ہے، ماں باپ کا کچھ اور مزاج بنایا ہے، نوجوان بچوں کا کچھ اور مزاج ہے، یہ ایک فطری بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد پھر کیسے اس مشکل ترین اور ناپسندیدہ ترین حالات کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ کر کے دکھایا، اور ایک یہ ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی عزت نہیں کرتا۔ یہ صحاح ستہ کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو کہ ہمارے چھوٹوں پر رحم شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی 5 خصوصیات بتائیں کہ مجھے یہ خصوصیت عطا کی گئی، اس حدیث میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اعطیت بجوامع الکلم، مجھے کلمات کی جامعیت عطا کی گئی ہے۔ محدثین کئی جگہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں میں جو ترتیب ہوتی تھی نا، اس میں بھی حکمت ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں میں جو ترتیب ہوتی تھی اس میں بھی حکمت ہوتی تھی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، پھر فرمایا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، جواب میں عزت ملے گی۔ اس ترتیب میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہم بزرگوں کے لیے، ہم بڑوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم ہر بات پہ روک ٹوک کریں، بہت اچھی بات ہے روک ٹوک کرنا، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ۔ وہاں وہ والی آیت بھی کام آئے گی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر اللہ کے راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں، یعنی نیکی کی طرف، برائی سے روکنا چاہتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ۔ آپ نے نوجوان بچوں کو نماز کے لیے کہنا ہے، نوجوان کو، اب اس کے دوست کھڑے ہوئے ہوں، دوستوں کے پاس موجود ہو، کسی محفل میں موجود ہے، اور یہ بزرگ اس کی توہین کرتے ہوئے، انسلٹ کرتے ہوئے انداز یہ ہو، چلو اٹھو نماز پڑھو، گپوں میں لگے ہو، چند دفعہ تو وہ برداشت کرے گا نوجوان۔ پھر اگلا جو مرحلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ نوجوان نماز سے متنفر ہو جاتا ہے، اور اس بزرگ سے بھی متنفر ہو جاتا ہے۔ میں بزرگ لفظ سے بول رہا ہوں کہ اس میں ماں باپ، اس میں بزرگ معاشرے کے سارے آ جائیں گے۔ پھر اس بزرگ سے اس کو الرجی شروع ہو جاتی، الرجی ہوتی ہے کہ خارش شروع ہو جاتی ہے بدن میں، تکلیف کو دیکھتے ساتھ ہی دور ہوتا ہے اس سے، اس کی شکل بزرگ کی نہیں دیکھنا چاہتا معاشرے میں، کیونکہ اس کو اٹھتے بیٹھتے دوستوں کے سامنے، سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتے پھرتے ہیں یہ نماز کے لیے۔ حکمت سمجھیے گا، حکمت، اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے، نیکی کی طرف لاتے ہوئے، برائی سے روکتے ہوئے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو تربیت کا وقت ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بزرگوں کے اندر،
اور عام طور پر جو تربیت کا وقت ہوتا ہے وہ ہے بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے اس وقت تربیت کا وقت ہوتا ہے، جب بی پی ہائی ہوتا ہے ہمارا، غصے میں ہوتے ہیں۔ جب غصہ نہیں ہوتا پھر کہتے کوئی نہیں بچے ہیں، چھوڑتا رہتا ہے، کوئی بات چھوڑو۔ ہمارے ہاں تربیت کا عام طور پر جو وقت ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور یہی ناکامی کی وجہ ہے، یہی دو نسلوں کو دور کرنے کی وجہ ہے، اسی سے دو نسلوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے۔ اگر ہم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق نوجوان نسل کو عزت دیں گے نا، یہ نوجوان نسل احترام کرے گی بزرگوں کا۔ میں پھر عرض کروں گا، اگر یہ 5ویں 6ٹھی جماعت کے جو بچے ہوتے ہیں سکولوں میں، ان کو ایک تھپڑ مارو وہ ادھر جا کے گر جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد ہنسنے لگتا ہے، کہہ لگا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم کالجز میں، یونیورسٹیز میں اگر بی ایس سی کے اور ایم اے کے لڑکے ہوں، بچے ہوں، ان کو جناب ہم کلاس میں تھوڑا سا بے عزتی کا رویہ اختیار کر لیں، وہ یقین جانیں 2 سال وہاں پڑھتا رہتا ہے، اس کالج یونیورسٹی میں اس استاد سے نفرت کرتا ہے، اس نے میری بھری کلاس میں میری بے عزتی کر دی تھی۔ یہ وہ ہے نوجوان معاف نہیں کرتا، پھر اس کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے معاشرے کے اندر ہوا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پھر اگر ماں باپ کے درمیان اور اس کے رویے میں بہت فرق آ جائے تو پھر ابھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اللہ نے تلاوت کی توفیق دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 اصول بتائے ہیں، پھر اس کا علاج کیا ہے، اور اس علاج، وہ علاج 100% کارگر ہوتا ہے، اس لیے کہ خالق نے بتایا، وہ کسی مفکر کی سوچ نہیں ہے، کسی انسان کی سوچ نہیں ہے، خالق کی سوچ ہے۔ وہ دونوں کو پیدا کرنے والا ہے، بوڑھے کو بھی اس نے پیدا کیا، جوان کو بھی اس نے پیدا کیا، اسے معلوم ہے حالات ایسے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں ان 2 آیتوں کی تفسیر اور تشریح کی اللہ توفیق دے تو پھر وہ 5 اصول بھی سامنے آئیں گے۔ آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے نوجوان اور بزرگوں میں جو دوری آ جا رہی ہے، ماں باپ کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، اور جہاں بزرگ اور نوجوان موجود ہیں وہاں جو دونوں ذہنوں کے اندر فاصلہ آ رہا ہے، اس جنریشن گیپ کو، اس کو دور کرنے کے لیے بنیادی اصول آج ہمارے سامنے اللہ نے توفیق دی۔ وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہمیں سیرت طیبہ سے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا جب مسلمان معاشرہ، گھر کا معاشرہ سیرت طیبہ کے نقطہ نظر سے ہو تو پھر اس گھر میں نوجوانوں کی عزت ہوتی ہے، نوجوان بچے اور بچیوں پہ شفقت ہوتی ہے، شفقت کی انتہا کر دیجیے جہاں تک حدود شرعی اجازت دیتی ہیں، اور پھر اس کے جواب میں انشاءاللہ العزیز معاشرے میں بزرگوں کا احترام بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آج نوجوان نسل کی خاص طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پھر اس معاشرے کے اندر بزرگوں کو عزت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔